ڈی آئی جی صاحب کمرے میں ادھر ادھر چکر لگاتے وہاں موجود ان تینوں کی شکلیں دیکھ رہے تھے اور وہ تینوں بالکل چپ تھے۔ موسیٰ ایک اور اسسٹنٹ کے ساتھ ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا جبکہ تابش لیٹے لیٹے چھت کو گھور رہا تھا۔ میں آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں، ٹرک پانی میں کیسے گرا؟ موسیٰ نے ان کی آواز پر 2-3 دفعہ پلکیں جھپکی تو تابش کا دل چاہا کہ ایک گولی اسے بھی مار دے، کیونکہ اس کی ذرا سی بیوقوفی سارا کھیل بگاڑ سکتی تھی، پر وہ صرف دور سے ہی اسے گھور سکا تھا۔ تینوں ایک بار پھر سے چپ تھے۔ تم کہاں تھے اس وقت؟ انہوں نے موسیٰ سے پوچھا۔ سر، ڈرائیور کو گولی لگی تھی اور ٹرک کا بیلنس خراب ہو گیا، اس لیے ٹرک پانی میں لٹ گیا تھا۔ وہ اپنی رو میں بغیر سوال پر غور کی ایک کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے پوچھا ہے کہ تم کہاں تھے؟ ڈی آئی جی صاحب کی زوردار آواز پر وہ ہل ہی گیا تھا۔ سر، میں اسے دیکھ رہا تھا۔ کسے دیکھ رہے تھے تم؟ وہ پھر سے چیخ کر بولے تو موسیٰ نے کہا، سر وہ جب ٹرک پانی میں گر رہا تھا تو میں اسے گرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اور اس کی مسکین سی صورت پر تابش نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی تھی۔ دیکھو، میں جانتا ہوں کہ تم تینوں مل کر جھوٹ بول رہے ہو، پر میں پوری جانچ کرواؤں گا اس معاملے کی۔ پھر وہ چلتے ہوئے دروازے تک آئے تھے۔ تابش، یس سر۔ گڈ جاب۔ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈال کر وہ کمرے سے نکل گئے۔ تابش 2 لمحوں کے لیے رکا اور پھر تکیہ نکال کر موسیٰ کو نشانہ بناتے ہوئے کہا، تمہیں نہیں معلوم کہ جھوٹ بولتے ہوئے کبھی بھی آنکھیں نہیں چپکتے؟ اس نے موسیٰ کو خونخوار نگاہوں سے گھورا تھا۔ سر، میں کیا کروں؟ میں نے کبھی ٹریننگ تو نہیں لی نا جھوٹ بولنے کی، آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا میں، اس نے بڑی بے چارگی سے سر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تکلیف کی شدت سے اپنی کمر کو پکڑتے ہوئے تابش نے بیلا کو کمرے میں داخل ہوتے ہوئے حیرت سے دیکھا۔ وہ دروازے میں چپ چاپ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید اس کا وہم ہو، پر جب وہ چلتی ہوئی پاس آئی تو اسے یقین آیا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا، وہ حقیقت میں اس کے سامنے تھی۔ موسیٰ اپنے ساتھی کا ساتھ خاموشی سے باہر نکل گیا تھا۔ دوائیوں کی مہک اور مکمل خاموشی کے ساتھ وہ دونوں سانس لیتے رہے۔ ایسا لگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنے پر کوئی پابندی تھی۔ جہاں بیلا سر جھکائے بیٹھی تھی، وہیں تابش خاموشی سے لیٹے سامنے دیوار پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ اس سناٹے کو بالآخر بیلا نہیں توڑا۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ مستقل دیوار دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی طرف سر گھما کر سوالی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تو بیلا نے کہا، میں نے خبروں میں سنا تھا۔ آہستہ سے ایک جملہ بول کر وہ پھر چپ ہو گئی تھی۔ تابش نے آنکھیں بند کر کے ایک گہری سانس لی۔ اس کا ایک زخم کندھے پر اور دوسرا کمر پر تھا۔ ہاسپٹل کے کپڑوں میں بھی خون کے دھبے تھے۔ چہرے کی زردی شدید تکلیف کی علامت تھی۔ میں ٹھیک ہوں اب۔ نہ جانے کیوں اسے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ کب تک ہو ہاسپٹل میں؟ بیلا کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ 2 دن پہلے اسے نیم مردہ حالت میں دیکھ کر وہ بے شک پریشان ہو گئی تھی، اور اب سامنے لیٹے زندہ سلامت تابش کو دیکھ کر وہ دل سے جتنا شکر ادا کرتی اتنا کم تھا۔ بڑی ہمت سے اس نے اپنے آنسو روکے۔ اس کی آواز کی نمی کو محسوس کر کے تابش نے اس کی طرف گردن گھمائی۔ آہستہ آہستہ لرزتی پلکیں۔ آج پھر اسے یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھی بیلا سبحان کی یاد دلا گئی تھی۔ ڈاکٹرز بول رہے ہیں کہ 1 ہفتہ یہی رکھیں گے، پر میں 2 دن سے زیادہ یہ ماحول برداشت نہیں کر سکتا۔ پرسوں تک میں گھر چلے جاؤں گا، ویسے بھی گھر پر سبھی لوگ ہیں۔ ایک نظر بیلا پر ڈال کر اس نے نظریں نیچے کی۔ اب تو اس کی طرف دیکھنا بھی اسے گناہ لگتا تھا۔ سب لوگ؟ بیلا نے ذرا حیرت سے تابش کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں سب لوگ، امی، پاپا اور توبہ سبھی آگے تھے۔ اس کی بات پر ایک بار پھر کمرے میں خاموشی چھا گئی تھی۔ بیلا اب بھی سر جھکائے بیٹھی رہی اور وہ آنکھیں بند کیے لیٹا رہا۔ آج بھی صرف ایک دوسرے کی موجودگی کے احساس سے کتنا سکون مل رہا تھا ان دونوں کو، بس احساس کہ وہ سامنے ہے، اور کتنے سالوں بعد تابش آج پھر سکون سے سونے والا تھا۔ بیلا کے ہونے کا سکون نہ جانے وہ دل کے کس کونے میں بسی تھی کہ لاکھ چاہنے کے باوجود وہ اسے اپنے دل سے نکالنے میں کامیاب نہیں ہوا تھا۔ تمہارے بابا کیسے ہیں؟ اس نے بیلا سے ایک اور سوال کیا تو وہ بولی، بابا کا تو کچھ سال پہلے انتقال ہو چکا ہے۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہوئی تھی کیونکہ ایک نرس کی آمد نے کمرے کی خاموشی کو توڑ دیا تھا۔ سر، اب آپ کی ڈرپ چینج ہوگی۔ نئی ڈرپ کی تھیلی نکال کر وہ اس کے ہاتھ پر جھکی تھی اور پھر پلٹ کر بیلا کے خاموش چہرے کو دیکھا۔ سر، آپ کی وائف تو بہت پریشان ہے، لگتا ہے کہ 3 دن سے سوئی نہیں۔ اس کی بات پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔
آنکھوں میں اترتی حسرت اور اداسی دونوں طرف ایک ہی جیسی تھی۔ میڈم، جب میں بھی بہت روتی ہوں نا تو میری آنکھیں بھی بالکل آپ جیسی ہو جاتی ہیں، موٹی موٹی سوجی ہوئی۔ وہ نرس بغیر رکے بولے جا رہی تھی۔ اور آپ پتہ ہے، صدقہ دے سر کا، اللہ نے بہت رحم کیا ہے، ذرا سا نشانہ ادھر ادھر ہو جاتا تو۔ وہ پھر تابش کی طرف گھومی اور بولی، سر ویسے آپ کی وائف تو ہیں بڑی خوبصورت، کتنے بچے ہیں آپ کے؟ اور دونوں طرف کی مسلسل خاموشی سے اسے اپنے کچھ زیادہ ہی بولنے کا احساس ہوا۔ وہ ایک دم چپ ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ سر آپ کا کھانا آ رہا ہے، آپ ریڈی رہیں، یہ کہتے وہ باہر نکل گئی اور اسے نکلتا دیکھ کر بیلا بھی اپنی جگہ سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں چلتی ہوں، تم اپنا خیال رکھنا۔ سنو، کوئی آیا ساتھ کیا؟ تم اکیلی تو نہیں آئی ہو؟ اس کے سوال پر نہ جانے وہ کیوں گڑبڑائی تھی۔ نہیں، میرے شوہر آج کل شہر میں نہیں اور میں اکیلی ہی آئی تھی۔ اس کے جواب پر تابش کی نظریں الجھی تھی، ایسا لگا کہ اس نے آج بھی ایک رٹا رٹایا جملہ بولا ہو۔ یہ اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے۔ تابش نے اپنا سر جھٹکا، پر کچھ تھا جو اس کے چہرے پر جو سے چونکا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے سے باہر نکلتی، طوبا کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ایک سرسری سا سلام بیلا کو کر کے وہ تابش کی طرف بڑھی۔ بیلا جاتے جاتے طوبا کو دیکھ کر رک گئی تھی۔ اس نے کتنا سنا تھا طوبا کے بارے میں کہ نہ جانے کیوں اسے دیکھ کر لگا کہ کب سے اسے جانتی ہو۔ پھر وہ جس طرح تابش سے مل رہی تھی، اس کے زخموں کو دیکھ رہی تھی۔ اپنے ساتھ لایا ہوا کھانے کا ٹفن اس نے ٹیبل پر رکھا تھا اور وہ مستقل بیلا کی نظروں میں تھی۔ اس کی ایک جھلک اس رات کو شادی ہال میں بھی نظر آئی تھی۔ ایک نرم سی مسکراہٹ بیلا کے چہرے پر آئی تھی، جسے تابش نے بھی محسوس کیا تھا۔ دل میں ایک بار پھر بہت ساری ناکام حسرتوں کا دھواں بھرنے لگا۔ خدا حافظ۔ وہ ایک لمحے میں پلٹی تھی اور دروازہ کھول کر باہر نکل گئی تھی۔ آج اس کا اس شہر میں آخری دن تھا۔ اسے سرگودا میں ایک اچھی نوکری مل گئی تھی۔ اگر تابش کو اس حالت میں نہ دیکھتی تو شاید 3 دن پہلے ہی چلی گئی ہوتی، پر ایک بار پھر اسے سانس لیتے دیکھنا چاہتی تھی۔ بڑی بے چینی سے اس نے یہ 3 دن گزارے تھے اور اب ایک بار پھر وہ مازن کے ساتھ ایک نئی زندگی اور ایک نئے سفر کی طرف جانے والی تھی۔ طوبا نے اس کی آواز پر پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اتنا گم تھی بھائی کے ساتھ کہ بھول چکی تھی کہ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا، اور اب جب وہ جا چکی تھی تو اسے احساس ہوا کہ اس کے بھائی کا دمکتا ہوا زرد چہرہ ایک دم سے اداس کیوں پڑ گیا تھا۔ وہ جلدی سے دروازے کے باہر نکلی تو کوریڈور کے کونے پر اسے بیلا مڑتی ہوئی نظر آئی۔ کمر پر لہراتے اس کے کالے بال ابھی بھی طوبا کی نظروں میں تھے۔ وہ حیران ہوتی واپس کمرے میں آئی۔ ویسے مجھے نہیں معلوم تھا کہ پولیس میں اتنی خوبصورت لیڈیز بھی کام کرتی ہیں۔ تابی تو تمہارے تو بڑے مزے ہوتے ہوں گے یار۔ تابش کی نظریں مستقل دروازے پر جمی تھی۔ ویسے کون تھی یہ؟ وہ تابش تک آئی تو اسے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مسلتے دیکھا۔ تھوڑا اور حیران ہو کے وہ چونک کر پوچھنے لگی تھی، تابی بتاؤ نا یہ کون تھی؟ تابش ایک نظر طوبا پر ڈال کر پھر چپ ہو گیا تھا۔ تم جانتی ہو اسے؟ اس کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ طوبا بڑی مشکل سے یہ سن سکی۔ نہیں، میں نہیں جانتی، مجھے بتاؤ نا کون تھی، کیا تمہاری کوئی کولیگ ہے؟ اس نے اپنے ذہن پر زور ڈالا۔ یہ چہرہ اس کی یادداشت میں کہیں بھی محفوظ نہیں تھا۔ تابش نے ایک بار پھر دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے وہ کچھ دیر پہلے نکلی تھی۔ کچھ لمحے طوبا کی آنکھوں میں وہ دیکھتا رہا جیسے فیصلہ نہیں کر پا رہا ہو کہ وہ بتائے کہ نہیں۔ آخر پر ایک لمبی سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کی اور پھر کہا، یہی تو تھی بیلا بیکری۔ 2 لفظ بول کے وہ خاموش ہوا تو طوبا کی آنکھیں حیرت سے کھلتی چلی گئی تھی۔ ماضی کی کتاب کے کتنے ہی پنے اچانک پلٹے تھے اور ان پنوں میں لکھے ہوئے جملے ہوا میں بکھرنے لگے تھے۔ بیلا بیکری؟ طوبا نے آہستہ سے یہ بات دہرائی جیسے یاد کرنے کی کوشش کی ہو، اور پھر اس نے حیرت سے تابش کو دیکھا۔ او مائی گاڈ تابش، یہ وہ ریشمی زلفوں والی وہی لڑکی ہے کیا؟ وہ کیکس اور بٹر کریم اور لیمن ٹارٹس والی؟ وہ ہر تھوڑے دن بعد کوئی نہ کوئی نئی چیز جو تم لے کر آتے تھے تمہاری یونیورسٹی زمانے کی؟ اسے ایک ایک کر کے ساری باتیں یاد آتی گئی اور وہ زور زور سے بولتی چلی گئی تھی۔ اور جب اسے ہر ایک بات کا مطلب سمجھ آ گیا تو ایک بار پھر وہ جلدی سے دروازے کی طرف دوڑی تھی۔ باہر نکل کر وہ بے یقینی کے عالم میں کونے تک دیکھتی رہی جہاں سے بیلا مڑی تھی۔ پھر وہ واپس تابش تک آئی اور کتنی دیر تک اسے شکوہ کرتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ نہیں طوبا پلیز، ابھی کچھ مت پوچھنا، میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں اور مجھ سے کوئی ایسا سوال مت کرنا۔ طوبا کی آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے تھے۔ تو یہ تھی اس کی شادی نہ کرنے کی وجہ، ہر لڑکی سے انکار، شادی سے دور۔ اور بیلا وہ تو کتنی خوبصورت تھی
ان تمام لڑکیوں سے اچھی جو اس نے اور امی نے ابھی تک تابش کو دکھائی تھی۔ آخر اس کے بھائی کی پسند تھی تو کیوں نہ ایسی ہوتی؟ طوبا یہ سوچتے اس کے دکھ سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ کیا تم اسے پسند کرتے ہو تابی؟ ہاں بہت۔ اور وہ؟ لمحے بھر کے لیے آنکھیں بند کر کے وہ ایک بار پھر ان دامنے کے ہو کے رستوں سے ہو کے واپس آیا تھا۔ ہاں وہ بھی کرتی تھی۔ کیا مطلب؟ پھر کیا ہوا تھا؟ پھر اس کی شادی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر طوبا کو دیکھتے ہوئے کہا، کچھ لمحے اپنے جذبات پر قابو پانے کی کوشش کی۔ طوبا کا چہرہ تو یہ سن کر لال ہونے لگا تھا، پھر ایک دم وہ جھٹکے سے کھڑی ہو کر بولی، تو تم کیا جھک مارے تھے اتنے عرصے میں پولیس میں؟ گولی کیوں نہیں ماری تم نے اس کے شوہر کو؟ دکھ اور تکلیف سے وہ جھنجھلا کر کہہ اٹھی تھی۔ وہ کیسے اپنے غصے کا اظہار کرتی وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بھائی کی بے بسی پر اس کا دل کٹنے لگا تھا۔ ہاں طوبا، بس یہیں سے مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ افسوس سے بھری سانس بھرتے ہوئے کہہ گیا تھا۔ اتنی اچھی لڑکی ہاتھ سے نکل گئی۔ وہ تابش کے سارے زخم بھول کر ایک نئی پریشانی میں گم ہو چکی تھی اور جانتی تھی کہ اس سے زیادہ افسوس تو امی اور پاپا کو ہوگا جب وہ انہیں بتائے گی۔ تابش نے 3 دن بعد ہی گھر جانے کا ہنگامہ کر دیا تھا، کیونکہ اس ماحول سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ حسنین صاحب اور امی نے اسے بہت سمجھایا پر وہ کسی طرح راضی نہیں تھا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، اس کی سوئی اسی پر اٹکی تھی اور اب اسے گھر جانا تھا۔ وہ ہاسپٹل کے کمرے سے نکل رہا تھا جب موسیٰ اس کے پاس آیا۔ سر، آپ سے ایک بات کرنی تھی۔ اس کی آواز اتنی مشکوک تھی کہ تابش چلتے چلتے پلٹا۔ ہاں بولو، کیا ہوا؟ سر، 2 باتیں ایک ساتھ ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ پہلے کون سی کروں۔ اس نے نظریں سامنے دیوار پر جماتے ہوئے ہاتھ پیچھے باندھ کر کہا۔ دیکھو، کوئی ڈرگس یا ڈرگس کے حوالے سے بات ہے؟ ایسے ہی کیا؟ وہ ماتھے پر شکنے ڈالے ایک قدم اس کے اور پاس آ کر بولا تو موسیٰ نے کہا، نہیں سر، بات ایک پرسنل بات ہے۔ کیا تمہاری پرسنل بات ہے؟ تابش حیران ہو کر بولا تو موسیٰ نے کہا، نو سر، آپ کی پرسنل۔ اس کے کہنے پر تابش کا دماغ ایک دم گھوما تھا۔ یہ تم کیا پہلیاں بھجوا رہے ہو موسیٰ؟ ایک سانس میں مجھے ساری بات بتاؤ۔ اور اس کے غصہ دیکھ کر موسیٰ نے ایک ہی رفتار سے بولنا شروع کیا۔ سر، وہ جو میڈم ملنے آئی تھی یہاں آپ سے، مس رضا، انہوں نے آپ کو بلڈ دیا تھا اور مجھے منع کیا تھا کہ آپ کو نہ بتاؤں۔ اس وقت وہ بہت رو رہی تھی۔ جب تک آپ کا آپریشن ہوتا رہا وہی یہیں بیٹھی رہی، پھر مجھ سے رابطے میں تھی، میں نے ہی ان کو آپ کے ہوش میں آنے کا بتایا تھا۔ موسیٰ بولتا جا رہا تھا اور تابش کی آنکھیں حیرت سے کھلتی جا رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اور اپنے سر پر ڈالی۔ یہی نہیں سر، وہ جو اس دن وین خراب ہوئی تھی نا اور بہت سارے بچے پولیس اسٹیشن میں آگے تھے، ان میں سے ایک بچہ مازن آپ کے ساتھ آپ کے آفس میں بھی آیا تھا، وہ انہی کا میڈم کا بیٹا ہے۔ میں اسے گھر تک چھوڑنے گیا تھا، ڈرائیور نے میرے نمبر سے اس کی ماں کو کال کی تھی۔ یہ وہی نمبر ہے جو آپ کو خون دیتے ہوئے میڈم نے ہاسپٹل کے ریکارڈ میں لکھوایا تھا۔ میں نے ریکارڈ چیک کیا ہے اور اب کیا موسیٰ، جلدی بتاؤ۔ تابش نے جلدی سے کہا تو وہ بولا، سر وہ نمبر اب پچھلے 3 دن سے بند ہے، پتہ نہیں کیوں، مگر میں نے کافی دفعہ فون ٹرائی کیا، وہ ابھی بھی بند ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی معمولی سی بات ہو، پر شاید ہم پولیس والوں کا یہ پیشہ ہی ایسا ہے کہ ہر بات پر شک کرتے ہیں، تو مجھے بس ایک عجیب سا شک ہوا تھا، اس لیے میں نے آپ کو یہ سب بتا دیا۔ اپنی بات ختم کر کے موسیٰ چپ ہوا تھا۔ تابش نے اسے سخت نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، اچھا، اگر تمہیں شک نہ ہوتا تو تم مجھے نہیں بتاتے ہیں نا؟ نو سر، ایسی بات نہیں، میں آپ کو پھر بھی بتا دیتا، بس وہ میڈم نے مجھے منع کیا تھا، میں تو آپ کے ٹھیک ہونے کا ویٹ کر رہا تھا۔ تابش اپنا سر کھجانے لگا تھا۔ اسے بیلا کی یاد آئی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میں نے نیوز میں اس کے بارے میں سنا تھا۔ تو تم نے بھی مجھ سے جھوٹ بولا بیلا، ہاں؟ ایک بار پھر سے تابش کا سر گھومنا شروع ہوا تھا۔ تم 2 گھنٹے میرے پاس بیٹھی رہی، اس کے باوجود تم نے مجھے نہیں بتایا، آخر کیوں؟ اس نے غصے کے مارے دونوں مٹھیاں بیچ کر آنکھیں بند کی تھی۔ اس کے جسم میں زخموں میں ہونے والی تکلیف ایک دم کم ہوتی محسوس ہوئی۔ سینے میں دبا ہوا بہت پرانا درد اور تکلیف کا احساس پھر جاگ اٹھا تھا۔ ایک بار پھر وہی بے بسی جاگی تھی، ایک بار پھر بیلا نے اسے کچھ بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، اور ایک بار پھر وہ چلی گئی تھی۔ آج بھی تابش اسے جاتا دیکھتا رہا تھا۔ سامنے پڑا پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے پوری قوت سے دیوار پر دے مارا۔
اگر میں مر رہا تھا تو مجھے مرنے دیا ہوتا. کیا ضرورت تھی مجھ پر احسان کرنے کی؟ ہاں، اپنی رگوں میں دوڑتے ہوئے اس کے خون سے نفرت ہوئی تھی. اس کی ضرورت نہیں تھی بیلا، اس سے جڑی کسی بھی یاد کی، اور اب اس خون کی بھی. اس کی نظریں زمین پر پڑی ہوئی گلاس کے ٹکڑوں پر تھی. اس کا دل بھی اس گلاس کی طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. موسیٰ اس کے پاس چپ چاپ کھڑا تھا. میڈم کے آنسو اور افسر کا غصہ، کچھ نہ جانتے ہوئے بھی اسے ساری کہانی سمجھ میں آ گئی تھی. پھر تابش اس کی طرف پلٹا. تمہیں اس کا گھر پتا ہے نا؟ جی سر. اور نمبر کیا تھا اس کا؟ اس کے پوچھنے پر موسیٰ نے موبائل کھول کر مس رضا کا نمبر سامنے کیا تو اسے حیرت ہوئی کہ اس کا وہی پرانا نمبر ابھی تک اس کے استعمال میں تھا. اس دن میں نے تم سے بولا تھا موسیٰ کہ مجھے مازن کی فیملی کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے. یس سر، آپ نے بتایا تھا پر مجھے وقت ہی نہیں ملا. اگلے ہی دن تو آپ کو گولی لگی تھی. بہرحال میں پھر بھی پتہ کرواتا ہوں. اس کی بات پر تابش کے دماغ میں ایک دم جھٹکا لگا. نہیں، اب تم رہنے دو، مجھے بس اس کے گھر کا ایڈریس دو، میں خود پتہ کر لوں گا. رائٹ سر، میں آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں. یہ کہہ کر موسیٰ وہاں سے چلا گیا تھا. تابش گھر آ کر سیدھا اپنے بستر پر گرا. جسمانی تکلیف کے ساتھ ساتھ اب ذہنی ٹینشن بھی بہت پریشان کر رہی تھی اسے. امی، پاپا اور طوبا اس کے آگے پیچھے تھے. وہ بڑی مشکل سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا. پھر بڑی مشکل سے اس نے کھانے کے 2-3 نوالے کھائے. اس کا دماغ بالکل بند تھا، کوئی بھی بات اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور پھر جب رات ہوئی اور سبھی اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تو اسے سوچنے کے لیے کچھ سکون نصیب ہوا. سب سے پہلا خیال جو اس کے ذہن میں آیا وہ مازن کا تھا. تو مازن بیلا کا بیٹا ہے؟ ہاں. تابش یہ سوچتے ہوئے بے اختیار مسکرایا تھا. تو کیا مازن اس لیے مجھے اتنا پیارا لگا تھا کہ وہ بیلا سے جڑا ہے؟ پر پھر دوسرے ہی خیال نے اس کے چہرے پر ہوائیاں دوڑا دی تھی. اور مازن تو کسی ریپ کا ذکر کر رہا تھا. تابش گھبرا کر کمبل ہٹاتے اٹھنے کی کوشش کرنے لگا. کمر کے زخم پر ہاتھ رکھ کر بڑی مشکل سے سیدھا ہوا. بیڈ پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھاما. بالکل، وہ تو صاف صاف بات کر رہا تھا. مجھے یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کسی اکرام نے اس کی ماما کو مارا تھا. بار بار مجھے پاپا بول رہا تھا. تو کیا بیلا کسی مشکل میں ہے؟ کیا وہ کسی ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہے؟ کیا اس کا شوہر اسے مارتا ہے؟ تابش نے یہ سوچتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ مسلا تھا. ایک سے بڑھ کر ایک تکلیف دیتی سوچ دماغ میں چلی آ رہی تھی. اور مازن کس اکرام کے بارے میں ذکر کر رہا تھا؟ اکرام کون ہے یہ؟ بہت سوچنے پر بھی اکرام کے حوالے سے اس کے ماضی میں کوئی یاد نہیں آئی تھی. تو کیا اکرام بیلا کا شوہر ہے؟ وہ یہ نام سوچتے سوچتے تھک گیا اور پھر ایک جھٹکے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تکلیف کے احساس سے اس نے آنکھیں بند کی تھی. مجھے آج تک یہ کیوں نہیں معلوم کہ بیلا کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ اس نے حیرت سے اپنے ہاتھوں سے چہرہ اٹھایا تھا. فرش پر بچھے قالین پر وہ نظریں دوڑاتا رہا. مجھے اس لیے نہیں یاد کہ کیونکہ بیلا نے مجھے نام بتایا ہی نہیں. وہ کیسے بھول سکتا تھا کہ بیلا کے کہے ہوئے صرف 4 جملے کہ میری شادی ہو گئی. تابش، مجھ میں بابا کو انکار کرنے کی ہمت نہیں تھی. میں خوش ہوں اور یہ رہی تمہاری چیزیں جو میرے پاس تھی. تابش نے حیرت سے اسے سوال کیا تھا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہاری شادی کس سے ہوئی تھی؟ کیا کوئی ایسی بات تھی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے بیلا کو اپنے سامنے سوچنا شروع کیا. اس کی اڑی ہوئی رنگت، دھسی ہوئی آنکھیں، پہلے سے زیادہ کمزور حالت، اتنی کہ اس وقت تابش کو بیمار لگی تھی. وہ تو اس وقت کسی بھی صورت نئی دلہن نہیں لگی تھی. پر شاید وہ اپنے دل کی تکلیف کے آگے یہ سب دیکھ ہی نہیں پایا تھا. میں ایک بار تم سے ملنا چاہتا ہوں بیلا. تابش نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اب وہ مزید انتظار نہیں کر سکتا تھا. نیند کی گولی نے اثر دکھانا شروع کیا تو تھکے تھکے ذہن کے ساتھ وہ نیند کی وادیوں میں اترتا چلا گیا. وہ بالکل بیلا سبحان کے ہی انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا، اسی تکلف کے ساتھ جیسے اس نے ایک بار تابش کو شکریہ ادا کیا تھا. آخر اب اس کی رگوں میں بیلا کا خون دوڑ رہا تھا، یا یہ بس تقدیر کا ایک بہانہ تھا جو اسے بیلا کے گھر تک لے آیا تھا. بازار سے اس کے لیے تھینک یو کا اس نے ایک کیک خریدا. مازن کے لیے کچھ کھلونے لیے. وہ چھٹی والے دن شام کے وقت موسیٰ کے بتائے ہوئے پتے کے سامنے تھا. اپنی جیپ پار کر کے وہ کالونی کے گیٹ تک آیا. اس کے آگے وہ نہیں جانتا تھا کہ اسے کہاں جانا تھا. ادھر ادھر نظر گھما کر اس نے کسی کو تلاش کرنا شروع کیا. کچھ لمحوں بعد ہی سامنے سے آتے ہوئے ایک واچ مین ٹائپ کے آدمی کو اپنی طرف پوری کھلی آنکھوں سے بڑھتے دیکھا. وہ تابش کے سامنے آ کر رکا تھا اور 2-3 سیکنڈز تک اسے گھورنے کے بعد اتنی زور سے اس نے سیلوٹ مارا کہ تابش چونک کر تھوڑا پیچھے ہوا تھا.
السلام علیکم سر۔ رشید پوری جان سے اکڑے ہوئے 4 انگلیاں ماتھے پر سجائے کھڑا تھا۔ تابش نے حیرت سے اپنی بلیو جینز، کالی ٹی شرٹ اور کالے جوتوں پر ایک نظر ڈالی جو اسے کہیں سے بھی پولیس والا ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ وعلیکم السلام۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیلوٹ والا ہاتھ نیچے کرنے کا کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، رشید نے دانت نکال کر اس سے پوچھا، سر آپ اکیلے ہیں کیا؟ باجی اور مازن نہیں آئے؟ اس نے کچھ فاصلے پر کھڑی خالی جیپ میں جھانک کر تابش سے پوچھا تو تابش نے حیرت سے پلٹ کر اپنی جیپ کی طرف دیکھا۔ باجی؟ اس نے سوالی نگاہوں سے چوکیدار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ رشید کے جواب سے پہلے ہی مسجد سے نکلتے حیدر نے اسے دور سے پہچان کر آواز لگائی، ارے تابش صاحب آپ آئے ہیں؟ اپنا نام سن کر وہ حیرت سے پھر گھوما تھا۔ سامنے سے آتے ہوئے شخص نے بڑی گرم جوشی سے پاس آ کر اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جتنی تیزی سے ان کا ہاتھ تابش کے ہاتھ میں ہل رہا تھا، اس سے زیادہ تیزی سے ان کی زبان چل رہی تھی۔ ارے بھائی، بہت ذکر سنا ہے آپ کا۔ ہم سب تو 6 مہینے سے انتظار کر رہے تھے کہ آپ سے ملاقات ہوگی، پر موقع ہی نہیں ملا۔ پر دیکھ لے، آخر آپ کے قدم آپ کو یہاں تک لے ہی آئے۔ تابش نے ذرا آنکھیں کھول کر ان سب کی بے تکلفی کو نوٹ کیا تھا۔ آپ کو حیران ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے تابش، ہم سب تمہیں جانتے ہیں، تمہاری امید سے بھی کہیں زیادہ۔ وہ ایک دم آپ سے تم پر آتے ہوئے ایک چھوٹا سا کہکہ لگا کر ہنسے تھے۔ جی بالکل، مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے اتنا جانتے ہیں۔ تابش بھی سر جھکا کر ذرا سا ہنسا تھا، لیکن ابھی تک رشید کی باجی اور مازن والی بات پر اٹکا ہوا تھا۔ حیدر مسجد سے نکلتے ہوئے فرمان کی طرف گھومے۔ ارے دیکھو بھائی، کون آیا ہے ہمارے گھر؟ انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے آواز لگائی۔ تابش۔ اپنے برابر میں کھڑے انہوں نے تابش کی طرف اشارہ کیا تو فرمان صاحب بھی بولے، لو ایس پی صاحب، آخر کار آپ آ ہی گئے یہاں پر۔ میں ہوں فرمان، آپ کا پڑوسی، مطلب 1 ہفتے پہلے تک تھا، اب تو آپ کو گھر مل گیا ہے نا؟ فرمان کی بات بھی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی، بس ایک ہلکی سی مسکان کے ساتھ کھڑا وہ کوئی سرا پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور بتائیں، آپ لوگ سیٹ ہو گے نا اپنے نئے گھر میں؟ اور آپ اکیلے آئے کیا؟ ساتھ کوئی نہیں آیا؟ انہوں نے بھی وہی سوال کیا جو کچھ دیر پہلے رشید نے کیا تھا۔ جی میں فی الحال تو اکیلا ہی آیا ہوں۔ تابش نے ایک نظر ہاتھ میں اٹھائے کیک کے ڈبے اور گفٹ بیگز پر ڈالی۔ چلے آئے نا پھر ہمارے گھر چلیں، سیما آپ سے مل کر بہت خوش ہوگی۔ وہ دونوں اسی لیے آگے بڑھے تو اس نے بھی ان کے قدم سے اپنے قدم ملائے تھے۔ آپ لوگ بیلا اور مازن کو بھی ساتھ لے آتے، میرا بیٹا تو مازن کا بہت اچھا فرینڈ ہے، شام کو دونوں ایک ساتھ کھیلتے ہیں۔ چلتے چلتے حیدر نے پلٹ کر اس سے کہا تو لمحے بھر میں اس نے اپنے چہرے پر ابھرتی شدید حیرت پر قابو پایا اور پھر سوچنے لگا کہ یہ لوگ مجھے کس حوالے سے جانتے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرا تھا۔ اس کے بعد سارا دن اسے کچھ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، وہ صرف سنتا رہا اپنی پوری توجہ اور عقل کے ساتھ۔ بات اتنی بھی مشکل نہیں تھی جو اسے سمجھ میں نہ آتی۔ حیدر کے گھر میں تو ایک ہنگامہ لگ گیا تھا، ہر تھوڑی دیر بعد ایک نیا چہرہ آتا جو اسے بیلا اور مازن کے حوالے سے کوئی نہ کوئی بات بتاتا۔ ہر شخص کا خلوص اور بے تکلفی سے یہ بتا رہے تھے کہ یہ سب لوگ اسے بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ تبھی سیما بھابھی بھی بولی تھی، ویسے تابش بھائی بڑی ہی بے مروت ہے بیلا، مجھے کہا کہ دوپہر تک نکلے گی اور صبح فجر میں ہی وہ غائب ہوگی۔ میں نے کتنا کہا تھا کہ پہلے تابش بھائی کو یہاں بلا لو ایک بار، گھر میں بعد میں شفٹ ہو جانا، پر اسے تو نیا گھر ملنے کی اتنی خوشی تھی کہ وہ 2 دن بھی نہیں رکی، دروازے کی نیم پلیٹ بھی نہیں اتاری، کل ہی رشید نے آ کر اتاری ہے۔ وہ چائے کا کپ منہ سے لگائے ہر ایک کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور ہاں، بیلا کچھ سامان بھول گئی تھی، کچھ کپڑے ٹیلر کے پاس تھے اور کچھ مازن کی کتابیں میرے گھر رہ گئی تھی۔ ماریا بھابھی نے بھی ایک تھیلا اس کے سامنے رکھا تو اس نے ذرا سا آگے ہو کر اس میں سے چیزیں نکالی۔ بیلا کے کچھ کپڑے تھے اور ایس پی تابش حسنین کے نام کی ایک نیم پلیٹ اور 2 کتابیں اس کی نظروں کے سامنے تھی۔ دونوں کتابوں پر بیلا کی رائٹنگ میں جگمگاتا ہوا مازن تابش حسنین کا نام دیکھ کر اس نے ایک انگلی سے اپنا ماتھا کھجایا تھا۔ دونوں کتابوں کو سرسری سے انداز میں واپس بیگ میں رکھتے ہوئے اس نے سیدھے ہو کر صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی۔ وہ سب بولتے رہے اور وہ سوچ سمجھ کر ان کے جواب دیتا رہا۔ اسے مازن کی پولیس اسٹیشن میں کی گئی ایک ایک بات یاد آ رہی تھی۔ وہ بار بار اسے پاپا بلا رہا تھا، اس کے گھر آنے کا ویٹ کر رہا تھا۔ رشید، پلے گراؤنڈ اور پھر اپنے سامنے آتے ایک شخص کو دیکھ کر وہ ایک دم کھڑا ہوا تھا۔ آپ ضرور مولانا صاحب ہیں نا جو مازن کو قرآن پاک پڑھاتے ہیں؟ اس نے ہنستے ان سے ہاتھ ملایا تو وہ اپنے پہچان لے جانے پر خوشی سے نہال ہو گئے۔ ہاں میں وہی ہوں، اور آپ کو بیٹا تو ماشاءاللہ بہت ہی ذہین ہے۔
مازن کی تعریف کرتے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے تھے۔ ہر شخص اسے یہ ظاہر کرنے کی کوشش میں تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں سبھی نے ان لوگوں نے بیلا اور مازن کا بہت خیال رکھا۔ آخر میں سیما بھابھی کی امی نے اس کے دل میں ابھرتے ہر شک اور سوال کو یقین میں بدل دیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا شروع کیا۔ دیکھو بیٹا، نوکری کیسی بھی ہو، کوئی اس طرح اپنی بیوی کو اکیلا چھوڑتا ہے کیا؟ ایک بچے کے ساتھ اکیلے رہنا آسان بات تھوڑی ہے، کتنی ذمہ داری ہوتی ہے۔ میاں بیوی کو تو ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ میں دیکھتی تھی اسے کتنا پریشان رہتی تھی وہ، کبھی کبھی تو بہت گھبرا جاتی تھی۔ ایک دن تو تمہاری تصویر کو گلے لگا کر اتنا روئی کہ میں بھی رو پڑی اس کے ساتھ۔ تابش سر جھکائے ان کی باتیں سنتا رہا۔ پھر انہوں نے اس سے کہا، تمہیں میری باتیں بری تو نہیں لگ رہی نا؟ نہیں، بالکل نہیں، آپ بولیے، میں سن رہا ہوں۔ شاباش بیٹا، تو میں کہہ رہی تھی کہ بیوی کو اکیلے نہیں چھوڑتے، اگر تم ساتھ نہیں رکھ سکتے تو گھر والوں کے پاس بھیج دو۔ مازن بھی بچوں میں بہل جاتا تھا، پر باپ کی کمی کو کون پورا کر سکتا ہے؟ جب سے مجھے خبر ملی تھی کہ تمہارا ٹرانسفر یہاں ہو گیا تو میں نے اسی دن بیلا کا منہ میٹھا کروایا تھا۔ انہوں نے پھر تابش کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب گھر میں اچھی طرح سیٹ ہو جاؤ تو پھر بیلا سے کہنا کہ آنٹی ملنے آئیں گی۔ تابش جی کرتا کھڑا ہو گیا تھا۔ کیک کا ڈبہ سیما بھابھی کے ہاتھ میں دیا، کھلونے ماریا بھابھی کے ہاتھ میں۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ، میں تو بس آپ لوگوں کو یہ سامان دینے آیا تھا، اور مازن کو کتابوں کی ضرورت تھی تو اس لیے میں چلا آیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کی طرف اشارہ کیا۔ اور یہ کھلونے اسپیشلی بیلا نے آپ لوگوں کے لیے بھجوائے ہیں۔ سب سے اجازت لیتا وہ دروازے تک آیا تھا۔ باہر نکلتے ایک بار پھر ان سب کی طرف پلٹا، اپنے سیدھے ہاتھ کو سینے پر رکھ کر ذرا سا سر کو خم دیا اور بولا، میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں۔ آپ لوگوں نے میری غیر موجودگی میں بیلا اور مازن کا اتنا خیال رکھا، یہ احسان ہے آپ لوگوں کا مجھ پر، یقین جانیے میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اور ہاں، میں کچھ دنوں تک بیلا اور مازن کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملنے ضرور آؤں گا۔ وہ لوگ اس کے اخلاق پر تو جیسے فدا ہی ہو گئے تھے۔ اس سے دوبارہ آنے کا وعدہ لے کر اسے جانے کی اجازت دی تو وہ بیلا کا سامان اٹھا کر باہر آ گیا۔ بے اختیار اس نے آنکھیں بند کر کے ایک سانس ہوا میں اڑائی تھی۔ اپنی محبت کو رسوائی سے محفوظ رکھا تھا۔ اس محاذ سے وہ بغیر کسی تیاری کے کامیاب ہو کر نکلا تھا، اور جو بات اسے اچھی طرح سمجھ میں آئی تھی وہ یہ تھی کہ بیلا اور مازن ان لوگوں کے درمیان میری فیملی کی حیثیت سے رہ رہے تھے، اور یہ بات بیلا نے ان کو خود بتائی تھی۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ایک ہاتھ اپنے ہونٹوں پر رکھا۔ بیلا اکیلی ہے اور اب وہ کہیں چلی گئی ہے، یقیناً میری وجہ سے۔ اس نے اپنی جیپ کی طرف چلنا شروع کر دیا تھا۔ اور اس دن منگنی کی تقریب میں بیلا مجھے دیکھ کر کتنا پریشان ہوئی تھی۔ میرا شک بالکل ٹھیک تھا، وہ مجھے دیکھ کر حیران نہیں بلکہ پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے خون دینے کا بھی اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ڈرتی تھی کہ کہیں میں اس کے گھر تک نہ پہنچ جاؤں اور اس کا جھوٹ کھل نہ جائے۔ ایک گہری سانس کے ساتھ ہر بات کی کڑی آپس میں ملتی چلی گئی تھی۔ وہ سوچتا جا رہا تھا اور تیز تیز قدموں سے اپنی جیپ کی طرف بڑھتا جا رہا تھا۔ کالونی کا گیٹ پار کرتے ہی اس نے جیب سے موبائل نکال کر موسیٰ کو کال کی۔ موسیٰ، مجھے مس رضا کے موبائل کا پچھلے 6 سالوں کا ریکارڈ چاہیے، اور آج کل یہ موبائل کہاں لوکیٹ ہو رہا ہے یہ بھی، جتنی جلدی ہو سکے۔ اوکے سر، ہو جائے گا، کوئی مشکل نہیں۔ سنو موسیٰ۔ وہ ایک لمحے کو رکا، اس کی آواز کچھ دھیمی ہوئی تھی مگر موسیٰ فوراً بول اٹھا، سر میں جانتا ہوں کہ یہ آپ کا پرسنل کام ہے، آپ بالکل بے فکر ہیں، یہ سب کام میں خود کروں گا، آپ کا نام کہیں نہیں آئے گا، اس کے علاوہ کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں۔ موسیٰ جیسا وفادار انسان قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تابش اس وقت اس کی بات کو سمجھ گیا تھا۔ نہیں، بس یہی بات تھی۔ شکریہ کے ساتھ اس نے کال بند کر کے جیپ پھر آگے بڑھائی تھی۔ اسے سانس لینے کی ضرورت تھی۔ بہت تیزی سے جیپ نکال کر وہ سڑک پر لایا۔ ایک جگہ جیپ روک کر تھیلے میں سے دوبارہ سامان نکالا۔ ایک بار پھر مازن کی کتابوں پر لکھا اپنا نام دیکھا، اپنے نام کی پلیٹ ہاتھ میں اٹھائی، ایک لمبی سانس کے ساتھ سر سیٹ سے ٹکایا۔ جو کچھ وہ ابھی سن کے آیا تھا اسے گہری سانسوں کے ساتھ دل میں اتارنا شروع کیا۔ ایک بار پھر آنکھیں کھول کر اپنے نام کی پلیٹ اور مازن کی کتابوں کو سینے سے لگایا اور آنکھیں بند کر کے بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ وہ جس آگ میں پچھلے 6 سالوں سے جل رہا تھا اس کی گرمی کم ہونے لگی۔ سینے میں جلتے شعلے جو اپنی ذات کو رد کیے جانے کے احساس سے کئی سالوں سے اسے بھڑکا رہے تھے وہ آہستہ آہستہ ٹھنڈے ہونے لگے۔ دل سے لگے اس کے نام کی پلیٹ اور 2 کتابوں نے اس کے اندر اتنا سکون بھر دیا جتنا بیلا سبحان کی قربت نے بھرا تھا۔
ایک دم وہ اپنی جیپ سے باہر نکلا، دوڑتا ہوا سڑک پار کر کے فٹ پاتھ کے ساتھ نظر آتی ہری بھری گھاس پر جا کر اپنے دونوں بازو پھیلائے زمین پر لیٹ گیا۔ کتابیں اور اس کے نام کی پلیٹ ابھی بھی اس کے سینے کے اوپر تھی۔ زمین کی نمی اس کے روم روم میں ٹھنڈک اتار رہی تھی۔ اپنی آنکھیں بند کی اس نے موسم کی ٹھنڈک کو اپنے اندر اتارنا شروع کیا۔ اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھی۔ بیلا سبحان، وہ جو اس کے دل کا چین تھی، اس کی کمزوری تھی، اس کی محبت تھی، اس کے نام کا سہارا لے کر وہ کہیں چھپ کر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ احساس اسے خوش کر گیا تھا۔ وہ جتنا جھوٹ اپنے اور بیلا کے رشتے کے حوالے سے ابھی سن کے آ رہا تھا، اس کے دل کا سب سے بڑا ارمان تھا۔ یہی تو اس کی حسرتیں تھی۔ میں نے محبت نہیں کی بیلا، میں نے تو صرف تم سے محبت کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک ذرا سی مشکل آئی اور میری ساری ہمت ٹوٹ گئی، سارے دعوے ختم ہو گئے۔ پر محبت تو تم نے کی ہے، تابش حسنین سے سچی محبت، بغیر کسی مطلب کے، پورے حق اور غرور کے ساتھ، اور تم آج تک اسے نبھا رہی ہو بیلا۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں تم سے شکوہ کروں، تم پر شک کروں، یا تمہاری مجبوری پر تم سے کوئی سوال کروں۔ تمہیں مجھ پر مان تھا، ہماری محبت پر مان تھا، اسی کے بھروسے تم نے جھوٹ بولا، میرے نام کو اپنی زندگی میں شامل کیا، تو میں کیوں تم سے اتنی جلدی بدگمان ہو گیا تھا بیلا؟ تم کہاں رہی اتنا عرصہ، کس کی زندگی میں شامل ہوئی؟ ان گزرے سالوں میں تمہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ تمہارے دل میں تھا، اور آج بھی میں ہوں۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھا تھا، اپنی آنکھوں سے گرتے آنسو صاف کیے۔ سڑک پر گزرتی گاڑیوں میں بیٹھے لوگوں نے ایک شخص کو سڑک کے بیچ لگی گھاس پر بیٹھا دیکھا۔ وہ ایک ساتھ ہنس بھی رہا تھا اور رو رہا تھا، اور اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ کھڑا ہو کر پوری قوت سے چلائے اور ساری دنیا کو بتائے کہ سنو لوگو، بیلا سبحان کل بھی مجھ سے محبت کرتی تھی اور آج بھی کرتی ہے۔ اس نے میری محبت کا مان بڑھایا ہے۔ کیا کبھی تم لوگوں نے ایسی محبت دیکھی ہے جیسی بیلا کو مجھ سے ہے؟ وہ دیوانوں کی حالت میں گزرتی گاڑیوں کی لائٹوں کو دیکھ کر ہنسے جا رہا تھا، آنسو دونوں آنکھوں سے گر رہے تھے۔ تم کہاں ہو بیلا؟ کہاں چھپ کے بیٹھی ہو؟ تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلی جاؤ، میرا یہ تم سے وعدہ ہے کہ میں تمہیں ڈھونڈ نکالوں گا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتابوں کو نظروں کے سامنے کیا۔ مازن تابش حسنین، اسے وہ پیارا سا فلرٹی بچہ یاد آیا تھا جو اسے پاپا پاپا بلا رہا تھا۔ وہ یقیناً اسی حوالے سے اسے جانتا ہوگا۔ اسے ایک بار پھر بیلا پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ میں غلط تھا بیلا، تم میرے ارمانوں سے کسی اور کا گھر نہیں سجا سکتی۔ جو خواب میرے اور تمہارے تھے ان پر صرف ہم دونوں کا حق ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو، پر تم جو بھی ہو مازن، تم اس لیے ہو کیونکہ تم تابش حسنین کے نام سے جڑے ہو، اور تم بیلا سبحان کے پاس ہو، اور اب مجھے تم تک پہنچنا ہے۔ ایک بار پھر اٹھ کر وہ بھاگتے ہوئے اس نے سڑک کراس کی۔ وہ ایس پی تابش حسنین جو بڑے سے بڑے مجرموں کو کھوج نکالنے کا اختیار رکھتا تھا، یہ تو پھر بیلا سبحان تھی، اس کے دل کی تڑپ۔ بس جو چیز اس کے لیے مشکل تھی وہ تھا گزرتا ہوا وقت، جو اس سے کاٹنا مشکل تھا۔ اسے بے صبری سے موسیٰ کے فون کا انتظار تھا۔ وہ بے مقصد سڑکوں پر جیپ دوڑاتا رہا، اور پھر ٹھیک 2 گھنٹے بعد موسیٰ نے اس کے ہاتھ میں ایک فائل ریکارڈ دی تھی۔ سر، یہ پورے 6 سالوں کا ریکارڈ ہے۔ یہ موبائل کہاں کہاں استعمال ہوا۔ ایک دن پہلے کچھ وقت کے لیے نمبر سرگودا میں کھلا تھا، اس کے بعد سے بند ہے، اور اب معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ موسیٰ، اس نے بیاں کے وقت غصے اور بے بسی سے موسیٰ کو گھورا تو وہ بولا، سوری سر، ایڈریس ٹریس نہیں ہو سکا، بس ایک دفعہ اور آن ہو جائے موبائل تو پھر کنفرم ہو جائے گا، آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا سر۔ وہ فائل ہاتھ میں لیے آگے بڑھ گیا تھا۔